اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ صحابہ اکرام کی مقدس و مطہر جماعت میں خلیفہ اول کون سی ہستی ہیں اور آپ کا نام مبارک کیا ہے اور آپ کا نام کس نے رکھا ہے اور آپ کو جو لقب عطا کیا گیا، جو صحابہ میں سے کسی کو وہ لقب عطا نہیں ہوا، تو وہ لقب آپ کو کس واقعہ کی روشنی میں عطا کیا گیا، یہ ساری باتیں جاننے کے لیے آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے۔ جی ہاں، اول تا آخر، اور کوئی بھی حصہ اسکپ نہیں کرنا ہے۔ جی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار صحابہ، سبھی صحابہ جنتی ہیں۔ یہ بڑی اہم اور ضروری بات ہے، اس کو نوٹ فرمائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ جنتی ہیں۔ کسی صحابی کے بھی جنتی ہونے میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے۔ صحابہ کرام کی مقدس جماعت میں خلیفہ اول جو ہستی ہیں وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام حضرت عبداللہ بن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ کے والد محترم کا نام ابو قحافہ عثمان بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور آپ کی والدہ کا نام ام الخیر حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام صدیق رکھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مخاطب فرمایا اور فرمایا کہ یا ابا بکرین ان اللہ سماک صدیقہ، کہ اے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا نام اللہ تبارک و تعالی نے صدیق رکھا ہے۔ بھئی کیا شان ہے اس بات کی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اللہ تبارک و تعالی نے خود رکھا ہے۔ اور یہ کون فرما رہے ہیں؟ یہ آمنہ کے لال، سید البشر، سید الامام الانبیاء، آقا علیہ الصلوۃ والسلام رسول کائنات فرما رہے ہیں کہ یا ابا بکر ان اللہ سماک صدیقہ، اے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، بے شک اللہ نے آپ کا نام صدیق رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کا مبارک تحفہ عطا کیا گیا، تو معراج کے مبارک سفر کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے تو معراج کے مبارک سفر کے اگلے دن مشرکین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ بتاؤ اے ابو بکر، بتاؤ کیا تم اب بھی اپنے صاحب کی تصدیق کرو گے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ راتوں رات انہوں نے بیت المقدس کی سیر کی ہے؟ قربان جائیں، جب یہ بات کی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک لمحہ نہیں لگایا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً جواب ارشاد فرمایا کہ میں اس واقعہ کی دل سے تصدیق کرتا ہوں، اور کیا یہ کوئی مشکل بات تو نہیں ہے، ہم تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے بھی بڑی خبروں کی تصدیق کر رہے ہیں۔ واقعہ معراج کے دوسرے دن مشرکین کا ایک پراپوگنڈا تھا، ایک پلان تھا، منصوبہ تھا کہ جو سب سے بڑے آپ کے دوست ہیں، آپ کے قریبی ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، آپ کو ہٹایا جائے۔ اس معاملے کی ضد میں اس معاملہ کو ایک نشانہ بنا کرنا، آپ کو آپ کے قرب سے نا، آپ کے ساتھ سے، آپ کے صحبت سے ہٹایا جائے۔ قربان جائیں، کہا کیا آپ تصدیق کریں گے؟ آپ نے کہا میں فوراً ابھی اس بات کی تصدیق کرتا، کیوں نہیں کروں، اور ہم تو اس سے بھی زیادہ عجیب باتوں کی تصدیق کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ اس واقعہ کے بعد آپ کو صدیق کا لقب عطا کیا گیا، صدیق اکبر،
سب سے بڑا سچا۔ اور میں آپ کی خدمت میں ایک بڑی اہم اور نکتے والی بات عرض کرتا چلوں کہ صادق اور صدیق میں کیا فرق ہے، بڑی نکتے والی بات ہے، یاد رکھیے گا۔ صادق اسے کہتے ہیں کہ جس نے کبھی بھی جھوٹ نہ بولا، ہمیشہ سچ بولا، ہمیشہ ہی سچ بولا، کبھی جھوٹ نہ بولا۔ اللہ اسے کیا کہتے ہیں؟ صادق۔ صادق اسے کہتے ہیں جس نے ہمیشہ سچ بولا ہو، اور صدیق کہتے ہیں اس ہستی کو کہ جو وہ کہے اللہ تبارک و تعالی وہ کر دے، اسے صدیق کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ شان، یہ مقام، یہ مرتبے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا ہوئے۔ خلیفہ اول، آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑی عظمت و شان سے نوازا، اور آپ کا نام اللہ تبارک و تعالی نے صدیق رکھا، اور ایک آپ کا نام عتیق بھی ہے، آزاد، جہنم سے آزاد۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابوبکر صدیق مبارک ہو، تم من جانب اللہ نار دوزخ سے آزاد ہو۔ اب اس بشارت کے بعد آپ کو عتیق کا لقب بھی عطا کر دیا گیا، عتیق جہنم سے آزاد۔ سبحان اللہ، یہ عظمت و شان ہمارے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ اور یاد رکھیے گا یہ ساری شانیں آپ کو عطا ہوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اختیار کرنے سے۔ بس ایمان لانے کے بعد اپنی مرضی نے کی، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ کیا، تو اتنی شان اور اتنا مقام عطا کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، اور اللہ آپ کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔